الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ اللہ تعالیٰ کی انسان پر بے پناہ اور بے انتہا نعمتیں ہیں۔ انسان اپنے پروردگار رب ذوالجلال کی نعمتوں اور احسانات کے سائے میں جیتا ہے۔ انسان دنیا میں کسی بھی نعمت سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ زندگی کی تمام آسائشیں، سہولتیں اور ہر طرح کی نعمتیں میسر دستیاب ہوں تبھی زندگی آسانی سے گزرتی ہے۔ لیکن ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت جو ہر انسان کی طلب اور ضرورت اولاد کی نعمت ہے، وہ اللہ رب ذوالجلال شہنشاہ وہی ہر نعمت جہاں عطا کرتا ہے وہیں اولاد عنایت کرنا، اولاد کی نعمت سے ہمکنار کرنا بھی اسی مالک، اسی خالق کی ذمہ داری ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی آسمان و زمین کا شہنشاہ ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے سو پیدا کرے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹے عطا کرے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہے ملی جلی اولاد بیٹے بیٹیاں دونوں عطا کرے اور جسے چاہے عمر بھر بھانج رکھے۔ انہ علیم قدیر، وہ خوب علم اور قدرت رکھتا ہے، جانتا ہے کون کس لائق ہے اور اس کی حکمت کے کیا تقاضے ہیں۔ انسان زندگی میں جب اسی خوشی نعمت اولاد کی طلب کرتا ہے تو اس کی طلب میں اپنے پروردگار ہی کی طرف ہاتھ اٹھانے چاہیے، اپنے اللہ ہی سے اولاد جیسی نعمت کا سوال کرنا چاہیے، اور زندگی کے کسی مرحلے بھی بندہ کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو، بلکہ ہر حال میں اپنے اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف نگاہیں اٹھائے، ہاتھ اٹھائے، اسی سے سوال کرے، اسی سے التجا کرے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اولاد حاصل کرنے کی، اولاد ملنے کی ایک عمر ہوتی ہے کہ وہ عمر بیت جائے تو اولاد کا حصول مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت سے کمزور عقیدہ لوگ ایک وقت تک اولاد نہ ملنے کے بعد لوگوں کی باتوں میں آ کر ادھر ادھر کا رخ کرنے لگتے ہیں، اپنے پروردگار کو فراموش کرتے ہیں۔ دیکھیے انبیاء کرام کی زندگیاں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو، بعض انبیاء کو بڑھاپے میں اور بڑی طلب کے بعد، بڑی دعاؤں اور التجاؤں کے بعد، دعا اور بہت کچھ مانگنے کے بعد اولاد عنایت فرمائی۔ جناب زکریا علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہمارے سامنے ہے۔ اور رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہنے لگے اللہ بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، لیکن اللہ میں تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہوں گا، تو عنایت کرنے والا ہے۔ اور دعا کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو بہتر وارث ہے، مجھے وارث عطا کر۔ اللہ کی طرف سے جب بیٹے یحییٰ کی بشارت ملی تو خود ہی پریشانی کا اور یوں اجنبیت کا اظہار کیا کہ اللہ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، اللہ اولاد کیسے ہوگی، میں بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، اللہ نے کہا تیرے رب پہ بہت آسان ہے، وہ جو چاہے سو کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ نے بیٹا عطا کیا بڑھاپے میں، جبکہ اولاد حاصل کرنے کی اور اولاد ملنے کی عمر سے آگے گزر چکے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ رب ہب لی من الصالحین، دعا کرتے اللہ صالح بیٹا فرزند عطا کر۔ اور جب فرشتہ بشارت لے کر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اہلیہ وہ پریشان ہو گئے،
کیسے اولاد ہوگی؟ تو فرشتوں نے اللہ کی طرف سے بشارت سنائی کہ اللہ جو چاہے سو کرنے پہ قادر ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اللہ کی رحمت اور برکت جہاں برستی ہے وہاں اللہ عمر نہیں دیکھتا، اللہ اسباب نہیں دیکھتا، وہ ذات مسبب الاسباب ہے۔ تو مسبب الاسباب ذاتی اسباب پیدا کرتا ہے۔ اس نے آدم کو بنایا، اس کے سامنے اس کے پیچھے کوئی انسان نہ تھے جن کے ذریعے حضرت آدم پیدا ہوتے۔ حضرت آدم کا اللہ نے خود وجود بنایا اور ان میں روح پھونک دی۔ حضرت حوا کو حضرت آدم سے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر والد کے پیدا کیا۔ اور عام طور پہ لوگوں کی تخلیق ایک مرد اور عورت سے ہوتی ہے۔ وہ ذات چاہے تو بغیر سبب کے پیدا کرے، اسباب وہ خود پیدا کرنے والا، سب کچھ وہ خود فراہم کرنے والا۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ عمر کا کوئی بھی مرحلہ ہو، خواہ یہ سمجھے کہ اسباب دکھائی نہیں دیتے اور ظاہری تمام راہیں مسدود ہو گئیں، بند ہو گئیں، لیکن ایک راہ کبھی بھی بند نہیں ہوتی، وہ اپنے پروردگار کے سامنے دعا، سوال اور التجا کی راہ ہے۔ اور مومنین کا یہی اپنے رب پر توکل رہا، وہ کبھی اسباب کو نہیں دیکھتے، مسبب الاسباب کو دیکھتے ہیں۔ جب مسبب الاسباب کے سامنے التجا اور دعا رکھی جائے وہ خود اسباب پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کڑاکے کی گرمی، دھوپ نکلی ہوئی، لوگ بارش برسنے سے بالکل مایوس، زمین بارش کو ترسی ہوئی، حیوانات مر رہے، فصلیں تباہ ہو رہی۔ آپ خطبہ جمعہ میں کھڑے ہیں ممبر پہ، ایک اعرابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل وہلکت المواشی فادعوا اللہ ان یغیثنا۔ اللہ کے رسول پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے مال و دولت اور مویشی سب ہلاک ہو رہے ہیں، زمین کو پانی کی ضرورت ہے، ہمیں اور حیوانات کو پانی کی ضرورت ہے، اللہ سے بارش کی دعا کیجیے۔ پیارے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں دیکھا کہ بارش کے اسباب نہیں، آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دی، اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ اللہ مسبب الاسباب ذات نے فوری بادل پیدا کیے۔ صحابہ کہتے ہیں آسمان پہ کوئی بادل کا نشان نہیں تھا، کڑاکے کی دھوپ، بالکل خشک موسم، ایک طرف سے ہلکا سا بادل اٹھا، آسمان پہ چھا گیا اور اتنی زوروں کی بارش ہوئی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ممبر پر جلوہ افروز ہیں، آپ کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں اور صحابہ پانی میں بھیگتے ہوئے اپنے گھروں کو گئے۔ یہ ایمان ہو جب بندے کا، یہ توکل ہو، تو پھر بندہ اسباب نہیں دیکھتا، مسبب الاسباب کو دیکھتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے، انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں، ان کے ایمان، ان کے توکل ہمارے سامنے ہیں۔ زندگی میں کسی بھی نعمت کے حصول کے لیے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی کا کوئی مرحلہ ہو، عمر کا کوئی مرحلہ ہو، جب اسباب پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے تو مسبب الاسباب ذات پر ہمارا توکل ہے، وہ خود اسباب پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات اسباب کے ساتھ مربوط کر رکھا ہے، لیکن یہ اس سے بڑی حقیقت ہے کہ یہ اسباب پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ چاہے تو اسباب پیدا ہوں لیکن نتائج بالکل ظاہر نہ ہوں، اور چاہے تو بغیر اسباب کے وہ نتائج ظاہر کر دے، خود ہی اسباب پیدا کر دے۔ یہ ایک مومن کا ایمان ہے۔ تو اولاد کے حصول کے لیے جو زندگی کی بڑی نعمت ہے، اپنے رب ہی کی طرف رخ کرنا چاہیے، اسی کے در پہ دستک دینی چاہیے۔ کبھی بھی غیر اللہ کا رخ کرنا کسی بھی حالت میں کسی مسلمان کے لیے قطعاً اس کا جواز نہیں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اب اولاد میں اللہ جس کو جو چاہے عنایت کرے۔ انسان نہ اپنی مرضی سے لے سکتا ہے، نہ اپنے پروردگار سے کچھ چھین سکتا ہے۔ اس کی رحمت ہے، اس کی محبت ہے، وہ جو چاہے سو عنایت کرنے پر قادر ہے۔ اولاد میں بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، جسے چاہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہے بیٹی عنایت کرتا ہے۔ بیٹوں کے حصول کے لیے بھی اللہ ہی کی طرف دعا اور التجا کے لیے رخ کرنا پڑتا ہے، اور بیٹی بھی وہی دینے والا، اسی سے دعا کی جاتی ہے۔ اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں، نہ انسان کی اپنی کوئی محنت بروکار آتی ہے، بس پروردگار جو چاہے سو عنایت کرتا ہے۔ بیٹوں کے تو عام لوگ طلبگار ہوتے ہیں، اور بیٹے کی ولادت پر، اس کی آمد پر خوشی بھی منائی جاتی ہے، اور انسان کی شروع سے یہ خواہش رہی، یہ کمزوری رہی اس کی اولاد میں بیٹے ہوں۔ اور بیٹی کی آمد، بیٹی کی ولادت، یہ بھی ضرورت ہے ہر گھر کی، اور اللہ کی رحمت بن کے آتی ہیں اکثر بیٹیاں۔ اب اگر کوئی انسان صرف بیٹوں کا حصول چاہے اور بیٹی کی ولادت پر یا اس کی آمد پر ناگواری کا اظہار کرے تو یہ جاہلیت ہے، یہ جاہلیت ہے جس کو اسلام نے دبایا۔
اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان میں سے جب کسی کو بیٹی کی بشارت ملتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، غصے میں گھٹا گھٹا پھرتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ کیا بیٹی پیدا ہو گئی، اس کو زندہ درگور کر دوں یا کیسے اس کو پالوں۔ یہ جاہلیت تھی جو بیٹی کی ولادت پر وہ پریشانی کا اور ناگواری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ اگر کسی انسان کے دل میں ایسے جذبات ہیں تو اسے اس جاہلیت کا علاج کرنا چاہیے، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں اور نہ ہی پیدا کرنے والی عورت کا قصور ہے۔ پھر یہ کیسی جاہلیت ہے کہ بیٹی کی آمد پر ناگواری کا اظہار کیا جائے اور بیوی پر غصے کا اظہار کیا جائے، اور کتنے ہی جاہل جو بیٹیوں کو مارنے تک جاتے ہیں اور عورتوں کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں یا ان کو مارتے ہیں۔ جاہلیت اسی طرز کی، اسی جنس کی ہے جو عہد جاہلیت میں نبی الاسلام سے پہلے تھی اور آج تک وہ جاہلیت ختم نہیں ہو پائی۔ بیٹی کی آمد پر بھی ویسے ہی مبارکباد وصول کرنی چاہیے، ویسے ہی مٹھائی تقسیم کرنی چاہیے، ویسی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ بیٹے کی آمد پر ہمیں موقع دیتا ہے اور خوشی عنایت کرتا ہے۔ بلکہ بیٹی کی آمد ایسی رحمت ہے، اس کی ولادت پر تو اللہ کی طرف سے اس انعام کا اور اس احسان کا وعدہ ہے جو بیٹے کی ولادت پر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا کان ہوا وانا فی الجنۃ کہاتین، فرمایا جو آدمی دو بچیوں کی پرورش کرے حتیٰ کہ ان کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے، پرورش کرے اسلامی نہج پر، ان کی تربیت کرے، ان کو سنبھالے، ان کی کفالت کرے، ان کی عزت کا، ان کے رہن سہن کا بہترین انتظام کرے، ان کے نکاح کا بہترین انتظام کرے، فرمایا ایسا خوش قسمت میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، میں اور وہ جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ بیٹی کی ولادت پر، اس کی کفالت پر اور اس کی بہترین تربیت پر جو ہمیں بشارت سنائی گئی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، وہ بیٹے کی ولادت پر نہیں سنائی گئی۔ اس لیے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ سب اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تربیت میں کوئی کسر نہ اٹھا چھوڑیں اور تربیت میں، بچوں کے کفالت میں اور ان کے انتظامات میں اسلام کے مطابق اور شریعت کے منہج پر چلتے ہوئے حقوق کو ادا کریں۔ یہی ذمہ داری ہے، اور شہنشاہ وہ اللہ ہے، جو دیتا ہے وہ دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے پر قادر نہیں۔ جب دیتا ہے سو دیتا ہے، جس کے مقدر میں ہو وہی دیتا ہے۔ سوال کرو، التجا کرو تو اسی سے کرو، غیر اللہ کے در پہ مت بھٹکو۔ جب دینا ہوگا، جب مقدر میں ہوگا سو مل جائے گا، وگرنہ جو بانجھ رہتے ہیں عمر بھر، جو عمر بھر بغیر اولاد کے رہتے ہیں، صبر کے ساتھ جیتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بھی بہت بشارتیں اپنے ہاں اور بہت سے وعدے صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو زندگی میں ہر قسم کی خوشی سے ہمکنار فرمائے، اور خوشی کے حصول کے لیے اپنے پروردگار ہی کی طرف اللہ ہمیں رخ کرنے کی اور اسی کے در پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔